السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج کل شہباز شریف صاحب خبروں کی ہیڈ لائنز بنے ہوئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے لاہور ہائی کورٹ سے اجازت لی ایک دفعہ علاج کی خاطر پاکستان سے باہر جانے کی۔ حکومت اور سرکار نے ان کو پاکستان سے باہر نہیں جانے دیا اور آج ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نیب کی ریکمنڈیشن پر ڈال دیا ہے۔ حکومت سپریم کورٹ چلی گئی ہے ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف۔ وہ بلیک لسٹ سے نکالنے کا فیصلہ تھا، یہ ای سی ایل میں نام ڈال دیا گیا ہے۔ کنٹیمپٹ کی پٹیشن بھی دائر کر دی ہے پی ایم ایل این نے، اور عمل درآمد کا بھی کہا، انہوں نے ہائی کورٹ کو کہا کہ عمل درآمد کروائے اس پر۔ کیوں حکومت نہیں جانے دینا چاہتی؟ دا موسٹ ریلیونٹ مین ان دس ریگارڈ شیخ رشید احمد صاحب، وفاقی وزیر انٹیریئر منسٹر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عباسی صاحب۔ شیخ صاحب، آپ نے دیکھا اب شہباز شریف صاحب زینت بنے ہوئے ہیں خبروں کی۔ کل کے لیے فکس ہو گیا عمل درآمد کیس شہباز شریف صاحب کا، انہوں نے جو آج پٹیشن دی تھی۔ آپ کی کیا لیگل ٹیم آپ کو کیا بتا رہی ہے کہ کیا ہو سکتا ہے اس میں؟ دیکھیں، ہم نے ریٹ تو کیا سپریم کورٹ میں، کیا ہو سکتا ہے یہ تو صبح پتہ لگے گا، اور نوٹس انہوں نے کیے ہیں۔ باقی جو ہمارے دائرہ کار میں تھا اور جو پرائم منسٹر کی اپروچ ہے، پرائم منسٹر صاحب کا خیال ہے اور درست خیال ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہم کوئی انڈرسٹینڈنگ کر رہے ہیں، اور ہمیں لوگوں نے ان کے خلاف، ان کی چور بازاری لوٹ مار کے خلاف ووٹ دیے، اور کیبنٹ نے اپروو کیا۔ تو آج صبح 10، 10:30، 11:15 بجے ہم نے ان کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا ہے، اور لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ بلیک لسٹ تھے۔ بلیک لسٹ نہیں تھے، وہ پی این آئی ایل میں تھا ان کا نام، اور جو سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی جی ہوگا تو بالآخر وہ، لیکن عمران خان جو ہے وہ قوم کے سامنے سرخرو ہوگا، فیصلہ جس طرف بھی آئے۔ نہیں جان دینا شہباز صاحب کو باہر، عمران خان صاحب بڑھ گئے ہیں۔ ابھی تو یہی صورت حال ہے کاشف۔ سر یہ بتائیے گا شیخ صاحب کہ ایک تو میں نے بہت سے لیگل ایکسپرٹ سے بات کی، کل کا جو عمل درآمد ہے کہ ای سی ایل میں نام ڈالنے کے بعد اب جو پرانا آرڈر ہے وہ شاید اب نہیں رہے گا افیکٹو، اب ای سی ایل سے نام ہٹانے کے لیے نئی پٹیشن ڈالنی پڑے گی۔ آپ نے کہا کہ ہم پر الزام لگے گا انڈرسٹینڈنگ کے تحت باہر بھیج رہے ہیں، فیصلہ کورٹ کر رہی ہے، نواز شریف صاحب کا فیصلہ کورٹ نے کیا، ادھر بھی فیصلہ کورٹ کر رہی ہے کہ ان کو جانے دیں۔ آپ پر الزام کا کیوں خدشہ ہے کہ آپ پر الزام آئے گا؟ یہ دیکھیں، عمران خان کو نواز شریف کے جانے کا ہی پہلے بڑا دکھ ہے۔ وہ یہ بات جو ہے مجھ سے کئی بار کہہ چکے ہیں کہ آپ نے اس کے جانے کا ووٹ دیا 14 وزیروں نے، لیکن ہم سے وہ غلطی ہوئی، اور وہ کسی ہسپٹل میں نہیں گیا۔ وہ پھر بھی بورڈ بیٹھا پاکستان میں ان کا کیس سیریس اس لیے ہے کہ ان کے 5 ملزم اس 15 ملزموں میں سے آلریڈی مفرور ہیں۔ عدالت نے ڈکلیئر ان کو مفرور قرار دیا، ان کی فیملی کے ممبر، اور 14 کے 14 ممبر جو ہیں وہ ای سی ایل پہ ہیں، اور آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت یہ بھی ناانصافی ہے کہ 15واں ملزم جو ہے وہ ای سی ایل میں نہ ہو، اور 14 ممبر، اور اس میں 4 جو ہیں وہ کیا اسے کہتے ہیں، سلطانی گواہ جو ہیں، وہ اپروور جسے کہتے ہیں، 4 گواہ ان کے خلاف انہی کیس کے اندر سے اپروور بن چکے ہیں۔ سو دس کیس از اے ویری ویری سیریس کیس اگینسٹ شہباز شریف اینڈ ہز فیملی۔ آپ نے کہا نواز شریف صاحب کی باری میں حامی تھا جانے دینے کا۔ آج آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے غلطی ہوئی؟ اس وقت آپ نے حمایت کی، بہت سے اور لوگ شیری مزاری تو رو پڑی بقول عمران خان صاحب کے۔ غلط کیا آپ نے یا غلطی ہوئی آپ کی اسیسمنٹ میں؟ دیکھیں کاشف صاحب، آپ بھائیوں کی جگہ چھوٹے بھائیوں کی، یہ دیکھیں سارے اپوزیشن لیڈر 70 اور حکومت 70 کی دہائی میں ہے، اور میرا یہ خیال تھا کہ وہ بیمار ہے۔ شیخ صاحب یہ بتائیے گا، آپ میاں صاحب کے حامی تھے، اب آپ مخالف ہیں شہباز صاحب کے بھیجنے کے؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے کسی نے کہا کہ شاید شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو جانے دیا جائے۔ از دیٹ کریکٹ کہ آپ اس کے بھی مخالف تھے کہ نہیں شہباز صاحب کو نہیں جانے دینا؟ دیکھیں، اگر ہمیں آسانی چاہیے ہوتی، دیکھیں I have to do whatever my leader عمران خان will say. I have to follow his directions. اگر ہم نے جان چھڑانی ہو تو ان سے اس اپوزیشن کو موت کی نیند سلانا ہو تو دفعہ دور بلا۔ لیکن عمران خان کی یہ رائے ہے، اور ابھی آپ کے انٹرویو سے پہلے یہ رائے ہے، چند منٹ پہلے کی یہ رائے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس نے کہا کہ شیخ رشید ہمارا سارا ووٹر جو ہے، ساری تحریک انصاف، میں نے نام ہی انصاف کا اس لیے رکھا کہ کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔
لیکن آپ کا بھی اس سے مختلف تھا شیخ صاحب، یا یہی ویو تھا آپ کا؟ آپ نے اگری کیا یا میں نے ایک پولیٹیکل بات کی ہے. اگر عمران خان آسان حکومت گزارنی چاہے تو یہ سارے جائیں، کیا ہے مزے سے حکومت کریں، لیکن وہ مزے سے حکومت نہیں کرنا چاہتا. وہ کہتا ہے میری کمٹمنٹ ہے اور قومیں اور ملک، میں اس کے الفاظ دہرا رہا ہوں، اس میں کوئی لفظ میرا نہیں ہے، یہ عمران خان کے لفظ ہیں. سو آپ کا خیال تھا کہ اگر آسان حکومت، لیکن مریم نواز شریف پاکستان میں ہی ہے، آسانی تو نہیں چھوڑیں گے، آسان راستہ کہاں دیتی ہے وہ آپ کو؟ میں ساری باتیں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا. آسانی کا مطلب یہ ہے کہ سارے ہی لوگ یہاں سے دفعہ دور ہو جائیں سیاسی طور پہ، سب یہ کرپٹ، ڈسانس، چور، لوٹ مار کرنے والے لوگ. سر یہ دسو تاری گل تو لگ رہا ہے شیخ صاحب کہ جیسے مریم نواز شریف صاحبہ بھی باہر جانا چاہتی، جیسا آپ نے کہا کہ جانا تو سارے ہی چاہتے ہیں، کیا یہ بات میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ انہوں نے خود کہا ہے کہ مجھے اگر بورڈنگ کارڈ جو ہے وہ تشتری پہ رکھ کے بھی دیا جائے تو میں نہیں جاؤں گی. میں انہی کی بات کو کہتا ہوں ٹھیک ہے، کیونکہ وہ نیا کٹا نہ کھل جائے نا سیاست میں کوئی. لیکن کیا ان کی طرف سے کوئی درخواست آئی ہے سر؟ کوئی درخواست آئی ہے ویسے مریم صاحبہ کی طرف سے یا نہیں آئی؟ کوئی انڈائریکٹ؟ کوئی نہیں. اس لیے میں اس کو انڈوس کر رہا ہوں کہ اس نے کہا کہ بورڈنگ کارڈ بھی اگر مجھے دو تو میں نہیں جاؤں گی. اور ہمیں تو شہباز شریف کی طرف سے میڈیکل رپورٹ بھی کوئی نہیں آئی کہ بورڈ بٹھایا جائے کہ یہ مجھے ایسی بیماری ہے جس کا پاکستان میں علاج نہیں ہے. نواز شریف نے تو پھر بورڈ بیٹھا، اس کی پورے بورڈ نے رپورٹیں دی، مختلف بورڈ بیٹھے. شہباز شریف نے تو عدالت میں بھی نہیں یہ کہا کہ بھی یہ ریفرنس روک دو، میں اتنے دنوں کے لیے فرسٹ ٹائم. نواز شریف بھی فرسٹ ٹائم باہر کیا تھا. ان کو لائے گا کون ایکسٹریڈیشن کو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کو ایکسپیل کیا جائے، وہ کہتے ہیں برٹش والے کے ایکسٹریڈیشن پہ آئیں. سو پھر تو یہ باہر ہی ہیں. پھر تو یہ اس ملک میں ایک دفعہ نواز شریف ایک دفعہ کی اپروول لی اور یہ بھی ایک دفعہ کی اپروول لے گا. ممکن ہے اس کی سوچیں بڑی مختلف ہوں، لیکن اگر یہ سمجھتا ہے جیسے ان کے مختلف اراکین زبیر وغیرہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے تعلقات ہو گئے ہیں، ہمارے بیانیے بدل گئے ہیں، تھوک کے تو نہیں چاٹیں گے یہ لوگ. جو کچھ انہوں نے کہا وہ ان کے گلے میں ان کا بیانیہ لٹکا پڑا ہے، اور شہباز شریف جو فیصلہ سپریم کورٹ ہوگا وہی ہوگا. شیخ صاحب یہ بات سمجھائیں آپ، کیونکہ میں نے آپ کی پریس کانفرنس سنی، اس میں آپ نے کہا کہ گواہوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. زیادہ اثر انداز تو پاکستان میں رہ کے ہو سکتے ہیں، کیونکہ گواہ بھی پاکستان میں. برطانیہ جا کے کیسے اثر انداز ہوں گے؟ دیکھیں جب یہ میسج آتا ہے کہ جناب گل بن گئی ہے اور میں جا رہا ہوں اور اپنی مرضی سے آؤں گا اور پھر آتا بھی نہیں ہوں، تو پھر وہ جو سلطانی گواہ ہے وہ سوچ رہے گا وہ تو آ نہیں رہا، میں خام خواہ اپنے جو بنے بنائے کیس ہیں میں اس میں اپنی جان چھڑاؤں اور باہر نکلوں. سو یہ تاثر جو ہوتا ہے اس ملک میں بہت بکتا ہے. جو بطور انفلوئنس ایجنٹ لوگ جو کام کرتے ہیں وہ فضا بنا دیتے ہیں کہ جناب ہماری تو بات طے ہو گئی ہے، بس اب ہم گئے، ہم کیس ختم ہے اور ہم فارغ ہیں. عمران خان نے کہا نو وے ایٹ آل. شیخ صاحب پھر یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گل بن گئی کا تاثر تو نون لیگ بھی دے رہی ہے. آپ نے زبیر صاحب کو سنا ہوگا کہ صلح ہو گئی، تو یہ تاثر تو نون کی طرف سے آ رہا ہے کہ صلح ہو گئی ہے. ترجمان کہہ رہے ہیں جو بڑے سخت بات کرتے تھے، تو آپ کو کوئی خبر کانوں میں پڑی ہے کہ کوئی صلح ہو گئی ہے کہیں پہ؟ بالکل نہیں. میں سعودی عرب میں ساتھ تھا. اللہ نے بڑا کرم کیا، نواز شریف کا مشکور ہوں، اللہ کا بھی، کہ 27ویں کی رات میرے جیسے گناہگار آدمی کے لیے بھی روزہ رسول اور خانہ کا دروازہ کھلا. لیکن باجوہ صاحب بھی وہیں پہ تھے. میرا نہیں خیال کوئی گل بن گئی، اور شہباز شریف کے بس کا روگ بھی نہیں ہے، نہ اس اپوزیشن کا رول ہے، نہ ان کے بس کی بات ہے کہ یہ عمران خان کو پکڑ سکے، اور نہ شہباز شریف کا یہ رول ہے وہ گڈی کھیلنے کے. اس کو پتا ہے کہ میرا کیس سیریس ہے، میں کنوکٹ ہو جاؤں گا. ہی از شیور ایز ایگز آر ایگز کہ آئی ول بی کنوکٹڈ. میں کیونکہ پہلے ہی مریم نواز شریف جو ہیں وہ الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو سیف سائڈ کرنے کے لیے یہاں سے بھاگنا چاہتا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ اب تھوڑا سیاسی تجزیہ آپ اگر کریں، ایک طرف ایکویشن ہے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی، دوسری طرف پی ایم ایل این اور اسٹیبلشمنٹ کی ایکویشن بھی سب جانتے ہیں، لیکن تیسری شہباز شریف وہ فیکٹر تھے جن کی وجہ سے کچھ ہو سکتا تھا. یہ جو صلح کا تجزیہ اس وقت کون کس کے ساتھ ہے، یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے سمجھ ہے، لیکن اداروں کا کام ہے کہ سب سے رابطہ رکھیں. کاشف عباسی صاحب، میرے آپ کے ایک شہر کے ہم پنڈی وال ہیں، ایک تعلق ہیں، ہم ایک دوسرے کی خوشی اور غمی کے شریک ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کل ایک وقت آئے اور میرے اور آپ کے تعلقات یہ رہیں گے. بے شک آپ میرے مخالف ہو جائیں، بے شک آپ کی سوچ کچھ ہو. ادارے جو ہیں ان کے رشتے اور تعلق ختم نہیں ہوتے لوگوں کے ساتھ. اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری وجہ سے اداروں کے تعلق ختم ہو جائیں گے، ان کے رابطے رہتے ہیں.
لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ادارے چاہتے ہیں کہ جناب علی وہ جمہوری اداروں کے ساتھ کھڑے رہیں گے، وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور یہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے اپوزیشن کی بھرپور میٹنگ میں، جس میں شہباز صاحب بھی تھے، جس میں بلاول بھی تھے، ساری پولیٹیکل پارٹیوں کے لیڈر تھے، میں بھی تھا، انہوں نے 3 دفعہ کہا، 1 2 3 کہ سب سن لیں کہ ہم منتخب حکومت کے ساتھ ہیں، اگر کل آپ منتخب ہو کے آ جاتے ہیں اگلے الیکشن میں، ہم آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے، فوج جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ کیا فوج عمران جیسی خان بھی کے ساتھ ہے؟ جمہوریت ہے، عمران خان منتخب وزیر اعظم ہے، اس لیے اس کے ساتھ ہے، مجھے تو ذرا شک نہیں ہے، چھوٹی موٹ ٹک ٹک لگی رہتی ہے، دیکھیں کیونکہ آج کل ہلکی پھلکی موسیقی لگی رہتی ہے۔ یہ ٹخن ٹخور ہلکی پھلکی موسیقی کی خبریں مارکیٹ میں بہت ہیں، یہ آپ جانتے ہیں، آتی رہتی ہیں۔ کاشف صاحب آپ کو پتا ہے کس وقت نہیں ہوتی یہ مارکیٹ میں، ٹک ٹک لگی رہے گی، ہلکی پھلکی موسیقی جو ہے وہ پکا راگ نہیں گایا جائے گا جمہوریت کے خلاف، کوئی نہیں گائے گا۔ سر جمہوریت کے خلاف عمران شاید خان 5 سال پورے کریں گے۔ شیخ صاحب جمہوریت کے خلاف شاید نہ ہو، لیکن حکومت کے خلاف تو ہو سکتا ہے نا جی۔ اگر آپ اس راگ کی بات کریں، کیا یہ تو ممکن ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں بزدار صاحب کے بارے میں کوئی رولے ہیں اندر کے نہیں ہیں؟ کاشف صاحب 3 سال گزر گئے ہیں، ہم 20 مہینوں بعد، 14 مہینے بعد، ساری تاریخ آپ کے سامنے 18 مہینے بعد چلے گئے ہیں، 3 سال گزر گئے ہیں، 1 سال کے بعد تو الیکشن کمپین ہے، لوگوں نے ابھی سے ووٹیں شوٹیں بنانی شروع کر دی ہیں، پوچھتے ہیں کہ ووٹ بنے دیں یا نہیں تو کشمیر الیکشن بھی ووٹ بنے کہ نہیں بنے۔ سو 4 سال کی حکومت ہوتی ہے، 5واں سال تو آپ جو مرضی کریں، الیکشن کی تیاری ہوتا ہے، اتنے بڑے حلقے ہیں، 4 لاکھ 3 لاکھ ووٹر ہیں، 1 سال تو بندے کو لگ جاتا ہے ناراضگیاں ختم کرنے پہ اور افسوس ختم کرنے پہ۔ اس وقت کہتے ہیں جی کہ آپ وزیر تھے، آپ کو ہم نے فون کیا، آپ نے اٹھایا ہی نہیں، ہمارا چچا مر گیا تھا، آپ آئے نہیں، ہماری علاقے میں اتنی بستی ہو گئی۔ سو یہ ساری باتیں ہمیں فیس کرنی پڑتی ہیں۔ اس سے پہلے شیخ صاحب میں حدیبیہ کا پوچھوں گا کہ وہ بھی ایف آئی اے کو جا رہی ہے، یہ بتائیں 2 سال بعد جی اس وقت آپ سے اگر پوچھا جائے کہ مور کس کی نام پر لگے گی، کیونکہ انکریزنگلی یہ آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ ان پاپولر ہوتی جا رہی ہے، کیا آپ اس سے اگری کرتے ہیں کہ ان پاپولر ہو رہی ہے، ادھر بھی مشکل پڑ رہی ہم اپنا بیانیہ، ہم کاشف صاحب اپنا بیانیہ جس طرح پیش کرنا چاہیے تھا دنیا میں، ہم ویسے پیش نہیں کر سکے آپ لوگوں کے آگے۔ ہمیں اپنی گورننس بہتر کرنی ہے، ہمیں اب ڈیلیور کرنا ہے۔ یہ سارے 2 سال کہتے ہیں، میں کہتا ہوں 1 سال کے بعد الیکشن کمپین شروع ہو جاتی ہے جی۔ اس ایشو پر آخری سوال شیخ صاحب، یہ جو شہباز شریف صاحب والا ایشو ہے، شہباز صاحب کو باہر نہیں جانے دیں گے، میاں صاحب کو آپ واپس نہیں لا سکتے، مریم نواز شریف باہر جانا نہیں چاہتی، یہ لڑائی اس کا مطلب اگلے الیکشن تک جائے گی، لیکن شہباز صاحب اس الیکشن میں آپ کو پاکستان میں نظر آ رہے ہیں یا نہیں نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں شہباز تو چاہتا کہ میں الیکشنوں میں ہی واپس آؤں، 1 ٹائم کی اپروول مل جائے تو میں، کیونکہ نواز شریف کو میرا نہیں خیال کہ شہباز شریف میں اتنا تپڑ ہے کہ وہ نواز شریف کے سامنے کھل کے آ جائے گا، اس کی اپنی خبریں سٹائل کی۔ شیخ صاحب آپ کو پتا ہے خبریں یہی ہیں کہ یہ ایک ہارٹ ٹو ہارٹ، مطلب کھل کے وہ ملاکھڑا جس کو کہتا ہے نا رن، وہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ نون لیگ کے اپنے لوگ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ ادھر جا کے انہوں نے کہنا سر دیکھیں یہ مشکل، آپ کو بھی لگتا ہے، مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ وہ میاں صاحب کے سامنے اول تو کہہ نہیں سکتے، اور میاں صاحب سن دے بھی نہیں ہونا، یہ گل ٹھیک ہے؟ میں آپ کو ایک تاریخی بات بتاتا ہوں، میں نے زاہد اکرم صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ان کے کہنے پہ، شہباز شریف کے کہنے پہ ایک کام کیا، تو ہم ویگن پہ بیٹھے ہوئے تھے، گاڑی جا رہی تھی ایئرپورٹ پہ، تو نواز شریف نے مجھے کہا کہ یہ تم نے کس کے کہنے پہ شیخ رشید کیا ہے؟ میں نے کہا آف کورس شہباز شریف کے کہنے پہ یہ کیا۔ کہتا ہے پرائم منسٹر میں ہوں، وہ نہیں ہے، اور مجھے اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ پسند نہیں ہے، سو آپ جو بھی، پھر زاہد اکرم صاحب نے مجھے کہا آپ نے ایسا فیصلہ کیا، میں نے کہا بھی بھائی ہے، چیف منسٹر ہے، اس نے مجھے کہا ایسا کر دو، میں نے کر دیا، کون سی قیامت آ گئی ایک پوسٹنگ یا ٹرانسفر سے؟ کوئی قیامت تو نہیں آ گئی، میں کل واپس کر دوں گا۔ اس نے کہا نہیں اب واپس نہ کریں، لیکن نواز شریف نے آپ کو یہ بات تو کہہ دی ہے کہ فیصلہ شہباز شریف کا نہیں چلے گا، میرا چلے گا۔ سو اس مسئلے میں نواز شریف جو ہے مختلف آدمی ہے، جس طرح یہ ساری اپوزیشن نے عمران خان کو پڑھنے اور سمجھنے میں غلطی کی ہے، اس طرح اگر ڈیفرنٹ رائے ان دونوں کی ضرور ہوں گی، لیکن شہباز شریف کیونکہ اپنے آپ کو سیف رکھنا چاہتا ہے اگلے الیکشن کے لیے، مریم نواز اور نواز شریف ابھی تک اس لسٹ میں نہیں ہے، وہ یہاں سے الیکشن تک فراری چاہتا ہے، اور اس کے بعد جس طرح انہوں نے حدیبیہ میں کیا کہ
کہ 17 میں آ کے انہوں نے نیب سے بھی بیان دلوا دیے اور لا منسٹری سے بھی دلا دیے اور اپنے آپ کو کلیئر کر لیا. عمران خان ایسا نہیں کرنے دے گا. ٹھیک, اگر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کتنا عرصہ رہتے ہیں. یہ بتائیں خان صاحب, شیخ صاحب, کہ حدیبیہ ایف آئی اے کے پاس چلا گیا ہے, دے دیا گیا ہے, کوئی نئی چیز آپ کو بتائی گئی, کوئی بریفنگ دی ہے ایف آئی اے نے کہ کوئی نئی چیز ہے اس میں؟ یہ کہا گیا ہے کہ ایک دو اور چیزیں ہیں, لیکن آج ہی مجھے بتایا گیا کہ ایک دو اور چیزیں ہیں. کیا وہ نئی چیزوں کے ساتھ حدیبیہ جاتا ہے؟ یہ لیگل ٹیم بہتر فیصلہ کر سکتی ہے. آئی ایم ناٹ دی لیگل ایکسپرٹ کہ پرانا حدیبیہ ہی زندہ کیا جا سکتا ہے لیگل پوائنٹ پہ. یہ اٹارنی جنرل بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں, یا فروغ نسیم صاحب یا دوسرے لا ایکسپرٹ جو ہے. لیکن ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کر دی ہیں حدیبیہ پہ. حدیبیہ اس ہفتے میں تیار ہو جائے گا. ریفرنس یا تحقیقاتی رپورٹ اس ہفتے کے اندر حدیبیہ جو ہے, یا 10 دن لگا لے, 1-2 دن اوپر نیچے بھی ہو جاتے ہیں, اس کی تیاری مکمل ہے اور پرائم منسٹر نے اس کی ہدایت دی ہوئی ہے. سر, جب آپ کہتے ہیں تیاری مکمل ہے, کہ تحقیقات مکمل ہے یا ریفرنس تیار ہے؟ کوئی تحقیقاتی رپورٹ سامنے لائیں گے یا ریفرنس دائر کریں گے؟ 8 دن 10 دن میں کہہ رہا ہوں کاشف عباسی صاحب, 8-10 دن لگیں گے, تیاری ہو رہی ہے. آخری سوال شیخ صاحب, بجٹ پاس کرنے میں کوئی مشکل نظر آ رہی؟ کوئی نہیں. لوگ جہانگیر ترین کا نام لے رہے ہیں, مجھے پوری یقین ہے جہانگیر ترین کی پارٹی ووٹ دے گی. پارٹی ووٹ دے گی. بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب. وفاقی وزیر داخلہ شہباز شریف صاحب کا ایشو تھا, گفتگو آپ نے سنی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. مہمان ہمارے ساتھ عثمان ڈار صاحب اور طلال چودھری صاحب ہوں گے. ان سے سیاسی اینگل پہ بات کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں, یہ تنقید کرتے ہیں کہ باہر علاج کی خاطر جانے نہیں دیا جاتا, جو باہر گیا وہ واپس نہیں آیا ہے تو پھر واپس اگر گیا تو پھر تو کبھی بھی واپس نہیں آیا. تو اس دفعہ کیا مختلف ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں, بریک اور واپس. ویلکم بیک ناظرین. شیخ رشید صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. وفاقی وزیر داخلہ فرماتے ہیں کہ شہباز صاحب کو تو روکنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں, کسی کو باہر عمران خان صاحب نہیں جانے دیں گے, وہ آسان یا سکون والی سیاست نہیں کرنا چاہتے. عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر, اور طلال چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون سے. کیونکہ شیخ صاحب کی گفتگو میں ذرا طلال صاحب سے شروع کروں. طلال صاحب, آپ نے جو حکومتی بیانیہ وہ سن لیا ہوگا. وہ کہتے ہیں نہ بیماری کا کوئی سرٹیفکیٹ ہے, نہ کسی بورڈ نے کہا ہے کہ وہ بیمار ہیں جس کی بنیاد پر ان کو ریلیف دی گئی ہے, نہ پورا خاندان جو گیا ہے وہ واپس نہیں آ رہا. آپ کیا کہیں گے کہ کیا گارنٹی دینی چاہیے نون لیگ کو, جو یہ بتائے کہ شہباز صاحب اگر 2 مہینے کا کہہ رہے ہیں تو 2 مہینے بعد واپس آ جائیں گے؟ کوئی گارنٹی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف صاحب, سب سے پہلے تو میں جوید ہاشمی صاحب کے ساتھ جو ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے, جہاں پہ اب پاکستان میں اور مقبوضہ کشمیر اور فلسطین میں کوئی فرق نہیں رہ گیا, اس طرح کی دہشت گردی کی پرزور مذمت کرتا ہوں. اس کے بعد آپ کے سوال کے جواب میں مجھے بھی کاشف عباسی صاحب کچھ دیر رہنے کا موقع ملا انٹیریئر میں. یعنی مجھے پتا ہے کہ بھی یہ تیزی سے دوڑ کر بھی فائل ایک سے دوسرے دفتر پہنچائی جائے تو وہ کتنی دیر میں کام ہوتا ہے. ابھی 9 بجے دفتر نہیں کھلے تھے تو انہوں نے اطلاع دے دی تھی میڈیا والوں کے کہ ہم نے اس کی گفتگو کرنی ہے. دفتر کھلا نہیں تھا, نوٹیفیکیشن گیٹ پہ تیار بیٹھا ہوا تھا. یعنی یہ ان کا بتاتا ہے کہ ان لوگوں نے عید کے دنوں میں بھی اپنے سیاسی مخالفین کے لیے کوئی اس وقت وہ تو طلال صاحب اس بات سے اگری کر رہے ہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو مان رہے ہیں اس کو کہ نہیں جانے دیں گے ہم باہر کسی کو. سو یہ نہیں کہ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جانے دیتے کسی کو باہر. میں اسی پہ باہر نہ جانے دینا. جی دیکھیں نا, جو حکومت کسی ضابطے اصول کا خیال کیے بغیر ای سی ایل میں ڈالتی ہے اس کو ہماری کہاں میڈیکل رپورٹس ہوں گی؟ کیا تمام کے تمام انٹیریئر کا, ایف آئی اے کے, لا کا, ایف آئی اے کے, امیگریشن کے ڈپٹی ڈائریکٹرز موجود نہیں تھے؟ کیا وہاں ان کا وکیل موجود نہیں تھا؟ کیا ہائی کورٹ میں یہ ساری بحث نہیں کی گئی؟ یہاں پر آ کے آپ کہیں جی ہم نے, وہاں آپ کو چاہیے تھا یہ ساری چیزیں مانگ لیتے, کر لیتے. اور اس کے بعد دیکھیں سر, جو کورٹ کا فیصلہ میں نے پڑھا چودھری صاحب, اس کورٹ کے فیصلے میں لکھا ہے کہ, یا بلکہ جو اپیل دائر کی گئی ہے اس اپیل میں یہ لکھا ہے انہوں نے کہ ڈپٹی اٹارنی جنرل موجود تھے, انہوں نے کہا میں مشورہ کر لیتا ہوں جو کنسرنڈ ادارے ہیں. عدالت نے 30 منٹ کا ٹائم دیا, انہوں نے واپس آ کے کہا کہ کسی سے رابطہ نہیں ہوا اور عدالت نے فیصلہ سنا دیا. یہ کم از کم ان کی اپیل میں یہ لکھا ہے. لیکن آپ جو بات کریں کہ یہ آپ کی پٹیشن میں لکھا ہے کہ 2 ڈپٹی ڈائریکٹرز وہاں موجود تھے لا کے اور ایف آئی اے کے.
سو اب یہ ایٹ لیسٹ فیکچوئل پوزیشن یہی. میں اگلی بات پہ آ جاتا ہوں نا. دیکھیں نا, ایک تو میں نے وہ خود مان گئے کہ ہم نے کسی ضابطے کا خیال نہیں کیا اور ہم نے ای سی ایل میں ڈالا ہے. جو حکومت اس طرح ای سی ایل میں ڈالتی ہے اس سے نکالنے کی ہم کس طرح انصاف کی توقع کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو عید کے دن, میں آپ کو میاں نواز شریف کا بتا دیتا ہوں, ان کی جان کو خطرہ تھا. آپ کے پروگرام میں یہ ریکارڈڈ چیز ہوگی, سنڈے آیا تھا, سیچرڈے سنڈے انہوں نے انٹرٹین نہیں کیا تھا ہماری درخواست کو. سو ان سے تو اب ہم دوبارہ کورٹ میں لڑیں گے. لیکن دوسری سائڈ دیکھ لیں, کوئی توقع نہیں ہے. طلال صاحب دوسری ایک سائڈ ہے اس کی, وہ سائڈ بھی بڑی ضروری ہے دیکھنا. انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر میاں نواز شریف صاحب کو باہر جانے کی علاج کے لیے اجازت دی گئی. آج بھی اگر بہتر ہوتا نون لیگ کا موقف یہ ہوتا کہ وہ علاج کروا کے آئیں گے, وہ کہتے ہیں علاج نہیں, وہ نہیں آئیں گے واپس, ان کو انصاف نہیں ملے گا. آج شہباز صاحب چلے جائیں گے, جا رہے ہیں میڈیکل گراؤنڈز پر, کوئی کہے گا سر وہ کیس کا سامنا نہیں کر رہے, آپ کہتے ہیں انصاف نہیں ملے گا. آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا لیگل آرگومنٹ بھی ہے, بالکل ٹھیک لیگل آرگومنٹس بھی ہیں, ٹھیک ہیومن رائٹس کے آرگومنٹس بھی ہیں کہ کیا ایک بنیادی انسانی حقوق کے موومنٹ انسانی حقوق میں آتا ہے, لیکن سیاسی آرگومنٹ بھی ہے کہ جو باہر گیا ہے, سلمان شہباز واپس نہیں آتے, علی عمران واپس نہیں آتے, جو باہر جاتا ہے وہ واپس بھی نہیں آتا. سو یہ بھی ایک سائیڈ ہے دیکھنے کی کہ یا تو آ کے کیسز کا سامنا کریں, تو پھر آپ کے پاس گراؤنڈ ہے کہنے کا کہ جناب ہمیشہ آتے ہیں, سامنا کرتے ہیں. دیکھیں, ایک تو کاشف عباسی صاحب, میں سب سے زیادہ جواب دوں اس بات کا پاکستان کے لوگوں کو, اس کے بعد قانون اجازت دیتا ہے. اگر میں نہیں سر, آپ کورٹ کو بھی اجازت اگر میں دیں, آپ کو کورٹ کو بھی جواب دیں باس, یہ نہ کہیں کہ صرف لوگوں کو جواب دیں, کیونکہ لوگوں کو آپ جواب نہیں دیتے. میں اسی پہ کاشف عباسی صاحب نہیں اسی پہ آ رہا ہوں. دیکھیں, اگر میں اشتہاری ہو جاتا ہوں, کورٹ میں پیش نہیں ہوتا, اس کا طریقہ کار موجود ہے. میری جائیداد, میری چیزیں ضبط ہو سکتی ہیں, بک سکتی ہیں, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مجھے کسی رائٹ سے آپ وہ کہیں جی آپ کو دینا نہیں, کیونکہ آپ یہ کریں گے. یار جب میں کروں گا تو اس کے لیے قانون موجود ہے. سو آپ پہلے سے ازیوم کر کے مجھے نہ جانے دیں. بالکل, میں آتا ہوں اسی آرگومنٹ پہ. آپ کہہ رہے ہیں جو پہلے سے ازیوم کر کے, کسی دیکھیں, آپ جب پہلے میاں صاحب نے باہر جانا تھا, آرگومنٹ تھا, دیکھیں باہر تھے, سزا یافتہ تھے, پھر بھی واپس آئے, تو آپ کو کیوں لگتا ہے وہ واپس نہیں آئیں گے؟ اٹ واز این ایزیئر آرگومنٹ. اسی وجہ سے بہت سی آپ کو حمایت بھی ملی کہ بیمار ہیں, بار بار رپورٹس آ رہی ہیں, ان کو جانے دے, اگر علاج کرا کے آ جائیں گے 4-6 مہینے میں جو بھی پوزیشن بنے گی. لیکن وہ آرگومنٹ صرف ان کے جانے کی حد تک بنایا گیا, باہر جانے کے بعد آرگومنٹ بدل گیا. لیکن میں آتا ہوں اس کے بعد کہ آپ جب کہتے ہیں نا قانون, سو قانون پھر آپ میرا خیال ہے قانون اندھا بھی ہونا چاہیے کہ جو فیکٹس دیکھتے ہوئے کرے. بڑی انٹرسٹنگ فیصلے ہیں یا پٹیشنز ہیں آج دونوں سائڈوں کی, جو کنٹیمپٹ کی بھی ہے اور سپریم کورٹ میں جو اپیل بھی دائر کی ہے. یہ جو بات کر رہے ہیں, ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک پروسیجر پروسیس ہوتا ہے, آپ نیب لکھتی ہے حکومت کو, حکومت اس کے اوپر فیصلہ کر دیتے ہیں, ایک ذیلی کمیٹی ہے, پھر کیبنٹ میں جاتا ہے. یہاں پر پرابلم یہ ہے, میرا خیال ہے طلال صاحب کو شاید آواز کا پرابلم آ رہا ہے. طلال صاحب جی نہیں اب آ گئی ہے جی آواز آ گئی. سو آپ کے کیس میں بلیک لسٹ, وہاں سے آرڈر آیا پی این آئی ایل کے بعد اگلے دن ایک ہنگامی بنیادوں پر نام ای سی ایل میں ڈالو, عید کی چھٹیوں میں وہ ساری کی ساری میٹنگز ہو گئی, سارا کو فیصلہ ہو گیا. مطلب آپ بھی سیاسی بنیادوں پر ان کو روکنا چاہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں کاشف, میں نہیں نہ کریں نا کہ کہنا ہاں روکنا چاہتا ہوں. شہباز شریف تو شیخ صاحب تو کہہ گئے روکنا, باقاعدہ پر کاٹ دیے کہ اڑ نہ سکیں. ای سی ایل پہ نام ڈال کے جو یہ میں دیکھ رہا تھا شہباز کی پرواز, یہ بھولیں نون لیگ والے پرواز پر کاٹ دیے گئے ہیں, ای سی ایل پہ نام ڈال دیا گیا. میں آتا ہوں جو میں ان کا بیانیہ چند روز سے میڈیا میں سنتا ہوں, سیاسی آپ کہتے ہیں نہیں جانے دیں گے اس کو, جانے کیوں نہیں دیں گے نا, وہ بھی سن لیں ذرا. کیا عید اور عید کی چھٹیاں انہوں نے لگائی ہیں, کیا عید کی چھٹیوں میں کاشف سارے چور ڈاکوؤں کو کھلا چھوڑ دیں؟ کیا کوئی ایف آئی آر نہیں تھانے میں کٹے گی؟ کیا عید والے دن کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی سوئی رہیں گی؟ یہ کیا عید کا بیانیہ لے کے آگے ہیں؟ پاکستان کی تاریخ کا میرے نزدیک ہر منسٹری آف انٹیریئر میں چھٹی ہوتی ہے آپ کی, باقی باتیں تو ٹھیک ہے, پولیس دیکھیں اسینشل سروسز کھلی ہوتی ہے, وہ تو جنگ میں بھی بند نہیں ہو سکتی, لیکن انٹیریئر کو نہ تسی لا انفورسمنٹ پاؤ نا. جانتے ہو کہ 7 ارب دا جڑا ایتھے میں نہیں چاہتا, میرا آرگومنٹ نہیں ہے, میں تو صرف آپ کے آرگومنٹ کو, آپ کا یہ آرگومنٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہم نے چھٹیوں میں بھی کام کیا ہے. آپ بجائے کہ اپریشیٹ کریں ایک 7 ارب کی منی لانڈرنگ کا مرکزی کردار میاں شہباز شریف صاحب, آپ نے بڑی زبردست بات کی, میں بھی وہی کہنے والا تھا. یہی طلال چودھری اچھی طرح یاد ہے, قوم کو کلپ دکھائیں,
وہ وڈے میاں صاحب اللہ تعالیٰ کلثوم نواز صاحبہ کو جنت الفردوس میں جگہ دے، بیگم کو چھوڑ کے آگے ہیں، سزا ضابطہ ہے، وہ بھاگیں گے؟ یہ تھا ان کا بیانیہ، سنائے قوم کو ان کے کلپ۔ پھر چھوٹے میاں صاحب بڑے میاں صاحب کو چھوڑنے کے گارنٹی پہ، جی وہ چھوٹے میاں صاحب واپس آ گئے ہیں، بڑے تو آ ہی نہیں رہے 18 ماہ سے، آپ دیکھیں گے یہ بھی واپس نہیں آئیں گے۔ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جو بھی ان میں سے گیا واپس نہیں آیا۔ اور ابھی شہباز شریف کو نظر آ رہا ہے کہ ہم کیس کے قریب پہنچ چکے ہیں، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ بار بار ایک اور بیانیہ کہتے ہیں، یہ دیکھیں جی عدالت نے ہمیں کہا کوئی کمیشن نہیں کھائی شہباز شریف نے، کوئی کک بیکس نہیں لی۔ طلال چوہی صاحب آپ کے اوپر ایسر بیانڈ مینز کا کیس ہے، آپ کے اوپر نیب کا جو یہ آرٹیکل 9A5 کا کیس ہے، ایسر بیانڈ مین کا کیس ہے، ان کے اوپر ابھی تو کک بیکس کی بات آئی نہیں ہے۔ یہ بتائیں 7 ارب روپے کے جو اثاثے بنے ہیں آئے کہاں سے ہیں؟ ایک مجھے ان کی سٹیٹمنٹ دکھا دے جو انہوں نے آج تک کہا عدالت کو یا کسی ادارے کو ہمارا کیس فارغ کریں جی، ہم 1 مہینے کے لیے ہاتھ جوڑتے ہیں، 1 مہینے کے اندر ہمارا کیس فارغ کریں، آر پار کریں، پوچھیں ان سے۔ کبھی انہوں نے کوئی ایسی اپلیکیشن دی ہے؟ ہمیشہ آ کر یہ پولیٹیکل بیانیاں بیچنے کی کوشش کرتے ہیں ٹی وی چینلز پہ، عدالت میں جب مانگتے ہیں یا میں کہتا ہوں کم از کم کاش ایک گل ہے ویسے یار وڈے میاں صاحب نو میں کریڈٹ ضرور داں آپ کے پاس وڈے میاں صاحب قطری خط پاکستانیوں لے آئے سن، انہوں پوچھو میاں شہباز شریف کی لے کے آیا ہوں تک کچھ بھی نہیں میاں شہباز شریف لایا، اور نواز شریف پھر بھی قطری خط لے آیا تھا، بے شک جیلی تھا بھائی یہ ہے وہ ذرائع شاید جن سے ہم نے کچھ بنایا ہے۔ ان سے پوچھا کیا دیا شہباز شریف صاحب نے؟ ویسے ایک فیکٹ جو جب ضمانت دی گئی ہے میاں شہباز شریف صاحب کو 3 سوال تھے جس کے اوپر ڈسپیوٹ تھا 2 ججز کے درمیان، تو 3 رکنی بینچ بنا، اس میں 2 سوال تو یہ تھے کہ کیا میڈیکل گراؤنڈز پر یا کہ کیس نہیں چل رہا۔ ان دونوں پر عدالت نے جو 3 رکنی بینچ جس نے ضمانت دی شہباز شریف صاحب کو، اس نے مسلم لیگ نون سے اگری نہیں کیا۔ میرٹس پر، میرٹ کی بات پر، یہ پڑھیے گا ویسے آپ کے لیے پڑھنے کی چیز ہے حکومت کے لیے، کہ میرٹ پر کے پروف جگہ جگہ عدالت پروف مانگ رہی ہے کیسز کے کہ یار یہ لنک تو کر دیں کسی طرح، بینامی کدھر ہے، ٹرانزیکشنز کہاں ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں کیا ہے۔ یہ ایک اور لمبی ڈیبیٹ ہے کیونکہ بینامی اگین پاکستان میں 2 نمبری ہوتی ہے، لوگ کسی کے نام پہ کوئی پیسے رکھتا ہے، کسی کے نام پہ جائیدادیں ہوتی ہیں، لیکن طلال صاحب مسئلہ یہ کہ کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ نہیں، اور جو سب سے بڑا آرگومنٹ آپ کو جو سیاسی جواب آپ کہتے ہیں نا لوگوں کو جواب دینا ہے، پھر دیں لوگوں کو جواب، بتائیں ان کو کہ میاں صاحب واپس نہیں آ رہے، سلیمان نہیں، حسن نہیں، حسین نہیں، اسحاق ڈار نہیں، علی عمران نہیں، داماد بیٹے سمدھی سب پاکستان سے باہر ہیں، چلتے پھرتے ہیں لیکن پاکستان آ کے کیسز کا سامنا نہیں کرتے۔ وہ یہ اگر آپ کا ووٹر ہی آپ سے پوچھے گا تو کیا جواب دیں گے کہ کیوں نہیں واپس آتے یہ سب پاکستان سے باہر جا کے؟ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ یہی ٹاپک ڈسکا میں تھا، وزیر آباد میں تھا، نوشہرہ میں تھا، خوشاب میں تھا، کراچی میں تھا، وہاں لوگوں نے رسپونڈ کیا ہے اور پتہ ہے کہ پاکستان میں انصاف اور حکومت کیسے پولیٹیکل وکٹمائز کرتی ہے، کس طرح ادارے استعمال ہوتے ہیں، سو ہم اپنے لوگوں کو جواب دے رہے ہیں۔ لیکن ایک میں کاشف صاحب بتا دوں، یہ عثمان ڈارک صاحب کو کہیں بڑے بڑے دعوے نہ کریں، پر کاٹ دیے ہیں، یہ گل ہے گی چند دنوں دی، ادھا دے ٹاک شو چ انہاں نے مینوں آپ نوٹیفیکیشن دینا کہ سارا لو غلطی ہو گئی ہے، لو چلے جاؤ، جے نہ لئیے تو پھر پڑھ لینا۔ کیسے پتا ہے؟ بالکل ہمارا حق بنتا ہے، وہ چلے جائیں گے، یہ جائیں گے وہ باہر رانا ثناءاللہ انشاءاللہ تعالی، اور وہ ان کا حق ہے، وہ کہتے ہیں کہ رائٹ ہے باہر جانا۔ یہ چڑیاں دا چمبا ہے وہ کیا ہے، اسا اڑ جانا ہے، بابل دل رہ گئے نے توڑ۔ اصل مسئلہ یہ ہے نا، میں کاشف واسی صاحب اے چڑیاں دا چمبا نہیں، اے نا لے لے بھراواں دا روندی نے یاراں نو، بس چھڑ دو، بس اگلی گل نہیں میں کرنی، چھڑ دو انہاں گلاں نو۔ اور بات یہ ہے، یہ میری آپ گزارش سن لیں، ہم یہ قانونی اور سیاسی جنگ لڑیں گے اور وہ باہر جائیں گے۔ لے وہ کہتے باہر جائیں گے، آپ کہتے نہیں جانے دیں گے۔ مسئلہ یہ ہے گل کتھے آگے پھنسے گیا دسو۔ دیکھو کاشف، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو طرف ان کا بیانیہ یہ شہباز شریف کو ڈر گئے نے، شہباز شریف کو ڈر گئے نے، اس کو باہر نہیں جانے دے رہے۔ بابا ہم تو چاہتے ہیں میاں شہباز شریف یہاں رہے، طلال چودھری آپ کا اور آپ کے کارکنوں کا خون گرمائیں، سیاست کریں پاکستان میں۔ اگر ہمیں خوف ہو میاں شہباز شریف کا، ہم تو خوشی خوشی کہیں جا رہے ہیں یار، گلو لات رہے ہیں، باہر جان دیں۔ لیکن میں نے سنا یہ بھی مجھے آپ کے حکومتی آدمی نے بتایا جب یہ بات ہو رہی تھی ضمانت کی، انہوں نے کہا جناب شہباز شریف صاحب اگر باہر چلے گئے تو مریم نواز صاحبہ کا بیانیہ چلے گا، وہ پالیٹکس کریں گی، وہ لیڈ کریں گی سیاست۔ انہوں نے آگے سے جملہ بڑا انٹرسٹنگ کہا نا، سانوں سیاست سمجھ نہیں آتی۔ میں نے یہ سنا کہ یہ سیاسی طور پر بھی آپ شہباز صاحب کو روکنا چاہتے ہیں تاکہ وہ جو پارٹی کے اندر 2 بیانیے ہیں، دیکھیں ایک طرف شہباز صاحب نے
जावेद हाशमी साहब का जब बयान आया तो एक पार्टी की तरफ से एक डिस्क्लेमर आया, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, और सुना है कि उसके ऊपर दूसरे वाले ने, मरियम बीबी और दूसरा जो पार्टी वो खुश नहीं है। आप चाहते हैं ये लड़ाई हो शरीफ खानदान में, इसी वजह से इनको रोका जा रहा है। चाह रहे ये लड़ाई ना हो, उससे बचने के लिए निकाल रहे हैं, और आप इसलिए रोक रहे हैं ताकि लड़ाई हो। इसीलिए काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम पाकिस्तानी कौम बड़े शौक से देखती है। आप वहां तक पहुंच गए हैं, असल लड़ाई पे काशिफ अब्बासी ले गया तलाल चौधरी को कि भाई खुल के बात करो कि हम मरियम नवाज को स्पेस देना चाहते हैं। मियां शहबाज शरीफ के होते हुए वो भी नहीं उड़ पा रही हैं। अभी देखे ना शेखुपुरे में कल क्या किया है, एक तरफ आके कोविड 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 रोना रोते रहते हैं जी गवर्नमेंट ने ये कर दिया, दूसरी तरफ कोरोना फैलाने के लिए शेखुपुरे में जलसे कर रहे हैं जाके। कोरोना फैलाने वाली बात तो ना करें ना जी, जलसे तो आपके भी, मैं जगह जगह बैठे। काशिफ साहब एक मिनट जी, क्विक रिस्पांस जी। काशिफ साहब, मैं कल शेखुपुरा मौजूद था, कोई प्रोग्राम नहीं था जलसे का, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए एक प्लेटफॉर्म लगाया गया था एक गली के अंदर, कोई खुद लोग आए हैं, कोई जलसा नहीं था, 12 घंटे पहले अनाउंस किया, जाने दें, सिर्फ आपने पर्चे दे अपने आप लगे थे, शौक पूरा कर लें। गली जी तंबू हमने लगाए इसलिए वो गली थी, बात गली थी, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। चलो मान लिया कि मरियम नवाज उन गली के लेवल दी पॉलिटिक्स कर रही है। सर सियासतदान जिथे दिल करेगा पॉलिटिक्स है, तो तुसी भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਰੇ ਪਾਕਿस्तान ਪਰਦਿਆਂ ਡਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਗਲੀਆਂ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਡਸਕੇ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੱਬੇ ਭਰੇ ਆ, ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵੀ ਭਰੇ, ਨੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਵੀ ਭਰੇ, ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵੀ ਭਰੇ, ਖੁਸ਼ਾਬ ਦੇ ਵੀ ਭਰੇ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵੀ ਭਰਨੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ। अच्छी बात है, ਤੁਸੀਂ जा रहे हैं। सवाल का जवाब दे दें, एक सेकंड मेरे सवाल का जवाब दे दें। देखिए, एक तरफ तो बाहर जाने का हो सकता है, दो सूरतें हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, जिसकी बुनियाद पर पॉलिटिकल पार्टीज या आप लोग जो भी है वो अपना बयानिया बनाते हैं। एक है केस और एक है गिरफ्तारियां। केसेस हैं, बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, जवाब देने चाहिए, एब्सोल्युटली जवाब देने चाहिए। अब वो अपना जवाब ये भी आके दे सकते हैं, यार 2 साल से तो हम अंदर हैं। कभी एक शहबाज शरीफ को 2 दफा गिरफ्तार किया, हमजा शहबाज सर को 1.5 साल वो भी अंदर है। ये इस चीज से आप अग्री करते हैं, क्योंकि केस करें, टिका के करें, बाहर से मैं तो कहता हूं अच्छे लॉयर्स इनकॉर्पोरेट करें, जो ये जवाब ना दें जो कोर्टों में जाके नैब के वकला कई दफा, जिस तरह बहुत सी चीजें मैं पढ़ा था भी उसमें, लेकिन ये ठीक प्रैक्टिस है आपके ख्याल में? लेकिन मैं जाती तौर क्योंकि पर समझता हूं पाकिस्तान में रखना, पाबंद करना, ईसीएल में नाम डालना उस वक्त समझ आएगा जब आप तो जेल में डाल देते हैं उनको। उनका तो ये आर्गुमेंट है। तो मैं अब एक चीज वाजिया कर दूं हुकूमत को या हमें, शरीफ खानदान की इंटरनल पॉलिटिक्स जो है, खानदान के अंदर के जो मसाइल हैं, शहबाज साहब बाहर चले जाएं, मरियम को स्पेस मिल जाए, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, हमने तो इनको देखना है, जो कि आर्टिकल 36 भी आपका क्या कहता है, तमाम मुल्ज़मान के साथ यकसा सलूक होना चाहिए। अब यहां बताए ना, एक 7 अरब के अंदर हैं ये, बाकी चोर डाकुओं का क्या कसूर है जो जेलों में बंद है? कुछ साइकिल चोर है, कोई मुर्गी या के चक्कर में गया, कोई छोटी मोटी चोरी शिकारी में गया। ना इस कानून को, इसी के लिए आपने यही सवाल सही उठाया है। कानून सबसे लेते हैं किया करें, कानून खराब कानून को बेहतर करने की कोशिश। काशिफ समझता हूं कि जैसे हमने आपके सामने ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स बनी थी, हमें एंटी करप्शन के लिए तेजी से डिस्ट्रिक्ट लेवल तक चले जाना चाहिए। इसका इतना सुप्रीम कोर्ट कहता है जज अपॉइंट करें, आप जज भी नहीं अपॉइंट करते। ओहो, हम तो खुद कई बार आपके सामने प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं, लॉजिस्टिक्स के लिए पूरी गवर्नमेंट तैयार है, आए बिठाएं, क्या इसका रोड मैप है, जो चाहते हैं करने के लिए हम तैयार हैं। हमसे बड़ा कोई बयानिया या नारा या कह लें जो हमारा स्लोगन था, जो हमारा मंशूर था कि हम करना चाहे, नहीं करना चाहते आप अपने तौर पे करें, हम तो तैयार हैं। देखिए, जब और ये इतना फरसूदा निजाम है, जब भी आपकी कोई नैब की इन्वेस्टिगेशन आप देख लें, मंतकी इंजाम तक पहुंच पा रही है, इतने ज्यादा। अच्छा, हम इसीलिए इन्हें दावत देते हैं ना, आए, ठीक करना है, हमने करना है, इन्होंने मिलकर करना है, तो करो फिर। तलाल साहब, शहबाज साहब की कोई मेडिकल रिपोर्ट क्यों नहीं, कोई बोर्ड नहीं, किसी ने नहीं कहा, एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कह के आप कह रहे कि जनाब बड़ा सीरियस काम है बाहर जाना, वो कम तुसी भी अपना ठीक कर लो। 2 दिन पहले दरखास्त देने से पहले कोर्ट में आप अपने टिकट बुक करा लेते हैं। ये आपके ऊपर सवालिया निशान इन्हीं चीज पे लग गई, ये नेक्ससेस वगैरह, और ये जो इसी वजह से सवालिया निशान बनते हैं आप पर। काशिफ साहब, बिल्कुल, जब कोई फोरम आएगा, ईसीएल में तो उन्होंने छुट्टियों में डाला है, उससे पहले मैं रिपोर्टें कैसे पहुंचा देता इन्हें जी, और उसके पहले है ही नहीं सर। हमने सारे फोरम एक्सरसाइज की, मैं सारे फोरम एक्सरसाइज किए हैं, उसके बाद अदालत हमें फिर जाना पड़ता है। हमने इसी तरह मियां नवाज शरीफ में भी देखा है। देखें, ये लोग नहीं, ये मेरिट पे करते ही नहीं, कानून ज़ाब्ता देखते ही नहीं,
عید کی چھٹی سے لے کے کوئی قانون ضابطہ نہیں دیکھتے. ان سے ہمیں کوئی انصاف کی توقع نہیں ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر انصاف کی توقع نہیں ہے, سنیں, انصاف کی توقع نہیں ہے, اس کا مطلب اگر شہباز شریف صاحب کو باہر جانے کا موقع ملتا ہے وہ بالکل واپس نہ آئے کیونکہ ان کو انصاف نہیں ملے گا. دیکھیں یہ ایک میں بات آپ سے کہہ دوں, دیکھیں یہ فیصلہ دیکھیں کاشف عباسی آپ اور میں پہلے ہی کر دیں جی, اس نے نہیں آنا تو اس کو جانے نہ دیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سر, یہ آپ بعد میں اعلان کرتے ہیں نا, اعلان پہلے کر دیں. نہیں وہ قانون حرکت میں آ جائے نا جی. ہم نہیں بھگتا. ایک کیس میں فیصلہ ہوا ہے میاں نواز شریف کے, اور اس کیس میں 11 سوال ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے. کبھی پڑھ کر سنائیں قوم کو کہ وہ کس طرح کا فیصلہ تھا. دوسرا فیصلہ ہوا, اس میں ارشد ملک کی ویڈیو ہے. جب آپ ویڈیو دکھا کر اور ایسے فیصلے کریں گے تو پھر انصاف پر سوال اٹھیں گے. پھر میرا کیس سیاسی نیریٹو مضبوط ہوگا, اور ہوا ہے. ویڈیو تو بہت سارے لوگوں نے خریدی تھی صاحب, وہ ویڈیو تو بڑی پبلک ہو گئی تھی. مجھے یہ بتا دیں کاشف عباسی صاحب, آپ جج ہیں, ایک سوال دا جواب دے دو. منشیات کا پرچہ جو ہے اور غداری کا جو پرچہ ہے, کیا یہ میرٹ پر ہے؟ سر یہ بات ٹھیک ہے, میں اس حد تک آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں ہم اس ملک میں قانون کی ناک کو, مجھے کسی نے کہا تھا آئین کی ناک موڑنا بڑا آسان ہے, موم کی ناک ہے جدھر مرضی گھما لو. ہم قانون کی ناک بھی بڑی آسانی سے گھما لیتے ہیں. جس کا دل کرتا ہے ایک جملہ دے کر کہتا ہے یہ غداری ہے. ان چیزوں سے میرا اپنا ذاتی خیال. دیکھیں کیسز جب میں دیکھتا ہوں, میں نے شہباز صاحب کی ٹیٹیوں کا کیس دیکھا. دیکھیں ایک سیاستدان اگر یہ کہے کہ میرے پاس ٹیٹیاں آ رہی ہیں اور باہر سے کوئی انویسٹر بھیج رہا ہے اور پوچھو انویسٹر کون ہے, جی آپ کا کام نہیں ہے. یہ بھی ایک لیڈر, ایک سیاستدان کو یہ چیز بھی زیب نہیں دیتی. یو ہیو ٹو بی ٹرانسپیرنٹ. بتائیں کہ یہ پیسے بنائے, یہاں سے اتنا ٹیکس دیا, اتنے پیسے فیکٹری کہاں سے لگی. یہ بھی طریقے ٹھیک نہیں ہے جس طریقے سے سیاستدان کی دولت ملٹی پلائی, کئی لیڈرز کی دولت ملٹی پلائی, اس کا بھی جواب دیں. لیکن میں آپ کی باقی باتوں سے بھی ایگری کرتا ہوں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ کیسز میں ضمانتیں ہو رہی ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. آپ کا بیانیہ اپنی جگہ, بیانیہ کدوں تک بیچو گے کرپشن دا, کیونکہ آپ کو کام بھی کرنا ہے. لیکن یہ جو پڑھتے ہیں ہم کورٹس کے فیصلے, یہ میچ نہیں کرتے, کیونکہ کئی جگہ پہ آپ لوگ بہت کمزور ہیں. کب ٹھیک کریں گے انتظام کو؟ دیکھیں میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ موجودہ نظام میں لکونز ہیں, اور یہی وجہ یہ آج بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. آپ بریک سے پہلے مجھے کہہ رہے تھے نا ہماری ذمہ داری ہے, لیکن یہ ساتھ بیٹھیں گے پارلیمنٹ میں, دو بڑی جماعتیں ساتھ, پیپلز پارٹی پی ایم ایل این بیٹھے گی تو ہم اس کے اوپر جو بھی قانون سازی کرنی ہے کر سکتے ہیں. یہ تو ایکٹ پارلیمنٹ سے ہو سکتا ہے نا جی, لیکن اس کے لیے ترمیم تھوڑی کرنی ہے. دیکھیں کاشف, یہ تب تک ممکن نہیں جب تک اگر میں قانون سازی کر رہا ہوں تو میں اپنی ذات کو ایک طرف نہیں رکھوں. اگر ہم یہ سوچ کے, ابھی کیا ہوا اس پارلیمنٹ میں, ماضی کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, جتنی قانون سازی ہوئی یا کرپشن کو لیگلائز کیا گیا یا قانونی تحفظ دیا گیا, ابھی کیا بات ہو رہی ہے اکنامک ریفارم ایکٹ کی, یہ ٹیٹیوں کی بھی بات ہو رہی تھی. آف دا ریکارڈ ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ یہی کہہ رہے تھے نا کہ حمزہ ہو یا آج پولیٹیشین ہو, وہ یہ کہتے ہیں ہم نے تو جائز کام کیا, ہم نے تو قانونی راستہ اختیار کیا, ہم نے تو ٹیٹیاں لگوائی ہیں. وہ ٹیٹی جو ایک عام آدمی, کامن آدمی, عام بزنس مین, کاروباری بندہ لگاتا ہے جسے ایک سہولت دی گئی. اب پولیٹیشین اپنی ساری کرپشن یا جو لوگ جن کے پاس ایکسیس ہے خزانے کی, پبلک آفس ہولڈرز ہیں, وہ بھی ٹیٹیاں لگوانی شروع کر دے. پھر کیا ہمیں پوچھو ہی مت پیسہ آیا کہاں سے ہے. اس میں ایک پرابلم یہ ہے طلال صاحب کہ ان ٹیٹیوں کا پرابلم کہاں ہے, سوال کہاں اٹھتا ہے, کیونکہ سیاستدان ایک پبلک آفس ہولڈر ہے, بڑے آرام سے حوالے سے پیسے باہر بھیجے جا سکتے ہیں, ٹی ٹی کے ذریعے پاکستان بلا کے لیگل کیے جا سکتے ہیں. دیٹس وائی اب سیاستدان کو ان ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے نہیں چھپنا چاہیے. آپ کو لگتا نہیں کہ جواب دینے چاہیے؟ آج شیخ صاحب نے ایک بات کی, انہوں نے کہا دیکھیں یہ بھاگ رہے ہیں, اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ جو انہوں نے حدیبیہ میں کیا تھا کہ حکومت میں آ کے کیس ختم کرا دیں گے, دوبارہ یہ کریں گے. کیا یہ طریقہ ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ کلین چٹ مل جائے گی اگر فرض کریں حکومت 2023 میں نون کی آ جاتی ہے. کاشف عباسی صاحب, جو آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے, اس سوال کا جواب اس ہائی کورٹ کے فیصلے میں ہے, جس میں کہا گیا کوئی کک بیک اور رشوت پروو نہیں کی جا سکتی. اگر میں نے کوئی کک بیک اور رشوت نہیں لی, میرا پیسہ جو ہے وہ میں نے ٹیکنیکلٹیز میں مجھے آپ نہیں پکڑ سکتے, وہ میرا صرف انکم ٹیکس کا معاملہ ہے. سر میں ایک بات کہہ دوں سر, کوئی مائی کا لال کسی دنیا کے کونے میں کک بیک اور رشوت نہیں پکڑ سکتا. یہ مجھے یقین ہے کہ ہمارے سارے اداروں کو بھی پتا ہوگا, کیونکہ کک بیک رشوت ہوتی کیسے, میں دینے والا, آپ لینے والے. آپ کہتے ہیں جی میرے لندن کے اکاؤنٹ پہنچا دو, میں آپ کے لندن کے اکاؤنٹ میں پہنچا دوں, کون ثابت کرے گا سر, کون ثابت کرے گا
کیونکہ ثابت تو ہو نہیں سکتا نا. مجھے یہ بتائیں, آپ بھی بینیفیشری ہیں, میں بھی بینیفیشری ہوں. نہیں, مجھے یہ بتائیں, شہزاد اکبر صاحب نے 2.5 درجن پریس کانفرنس کی ہیں, میں تو کاغذ دے تھک گیا ہوں. یہ ٹی ٹی, یہ بینک ٹرانزیکشن, یہ پیسے آ گئے, یہ میں نے پکڑ لیا, یہ 2+2 ہے. وہ عدالت میں کہاں جاتے ہیں سارے کاغذ؟ ازمپشنز میں تو سزا نہیں ہو سکتی. میں نے سر 110 گواہوں کے بیان ریکارڈ ہو گئے, 58 والیوم میں مجھے ہم کو پروگرام. عدالت میں ٹی ٹیوں کا کیس ہے, یہ ایسٹ بیانڈ مینز کا کیس ہے, کک بیکس یا کمیشن نہیں ہے, اس لیے عدالت نے کہا کہ کمیشن نہیں ہے. ناظرین گفتگو آپ نے سنی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم. 2 سوالے کے ساتھ میں ہوں.